دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پروفیسر رفیق اختر کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ پروفیسر رفیق اختر کون ہیں؟ کیا یہ واقعی صوفی ہیں؟ یہ کسی دوسرے کو صوفی کیوں نہیں مانتے؟ جھوٹی پیشن گوئیاں کرنے والے پروفیسر صاحب کا اصل چہرہ۔ عمران خان نے انہیں ٹکٹ کیوں نہیں دیا تھا؟ ٹی وی پر آنے کو حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ دبا کر سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ جنرل شاہد عزیز نے ان پر پلاٹ لینے کے الزامات کیوں لگائے؟ جمہوریت کے خلاف کیوں ہیں؟ طالبان اور تبلیغی جماعت کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بلال کتب سے کیا اختلافات ہیں؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وہ اللہ کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ آؤ کوئی شک ہے تو مجھے مسترد کرو ورنہ میرا یقین کرو۔ ان کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کے اندر انا پائی جاتی ہے۔ اکثر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کسی بھی ہمعصر اسکالر کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اشفاق احمد، قدرت اللہ شاب، ممتاز مفتی، واصف علی واصف، سرفراز شاہ، غامدی، ڈاکٹر اسرار کسی کو بھی مستند اسکالر یا صوفی نہیں سمجھتے۔ واصف صاحب کے بارے میں پروفیسر صاحب نے کہا تھا، میرے مطابق جو صوفی کی بنیادی شرائط ہیں وہ واصف صاحب میں نہیں پائی جاتی۔ واصف صاحب اچھے ادبی اور تخلیقی جملے کہتے ہیں۔ اس طرح پروفیسر صاحب نے کہا، ممتاز مفتی کو میں نے تنبیہ کی کہ آپ جھوٹی کہانیوں سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کل لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کہانیاں جھوٹی ہیں تو کہیں ان کا اللہ پر سے یقین اٹھ ہی نہ جائے۔ اس طرح اشفاق صاحب کے بارے میں بھی ان کی منفی رائے تھی۔ تقریباً ہر دوسرے لیکچر کے آخر میں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، جس پر پروفیسر صاحب پہلے تو پیشن گوئیوں سے اجتناب کا دعویٰ فرماتے ہیں اور اگلے ہی لمحے پاکستان کی ترقی اور عروج کی نوید سنا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام میں پاکستان کے خصوصی مقام کا تذکرہ کرنا بھی نہیں بھولتے۔ آخری آئٹم کے طور پر سیاسی پیشن گوئیاں پیش کی جاتی ہیں، جہاں کچھ عرصے پہلے تک عمران خان کی حمایت کی جاتی تھی اور اس کی کامیابی کی خوشخبریاں سنائی جاتی تھی، لیکن عمران خان کی جانب سے ٹکٹ نہ دینے کی مبینہ وعدہ خلافی کے بعد سے اب فوکس صرف اچھے لوگوں کے آنے پر چلا گیا ہے۔ بہرحال کیا واقعی پروفیسر صاحب نے عمران خان سے ٹکٹ مانگا؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پروفیسر صاحب تمام اہل علم، اسکالرز اور بڑے بڑے جید مذہبی رہنماؤں کو مسترد کرتے ہیں۔ کسی صوفی کے آج کے پاکستان میں موجودگی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قارئین یہ کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کسی بھی تنقید کو برداشت کر لیتے ہیں، کسی بھی قسم کے لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں، مگر اپنے استدلال سے بہت کم ہی پیچھے ہٹتے ہیں یا بہت کم ہی اپنے کسی سوچے سمجھے فلسفے میں ترمیم کرتے ہیں۔ ان کے پچھلے 20 سال کے لیکچر اس بات کا ثبوت ہے کہ پروفیسر صاحب کی فکر میں ذرا برابر کوئی نئی چیز نہیں آئی اور نہ ہی کچھ خاص تبدیلی۔ وہ پچھلے 20 سال سے ایک ہی جگہ فکری طور پر منجمد ہیں۔ ہر قسم کی فرقہ بازی کے سخت ترین مخالف نہیں بلکہ فکری دشمن ہیں۔ اس معاملے میں پروفیسر صاحب سے زیادہ کوئی سخت نہیں دیکھا۔ گمان ہے کہ پروفیسر صاحب جان بوجھ کر داڑھی بھی اسی وجہ سے نہیں رکھتے کہ کہیں کسی فرقے سے تعلق نہ سمجھا جائے۔ اس لیے آپ اپنے استاد علی بن عثمان کی بات دہراتے ہیں کہ جب کوئی سنت فتنے کا سبب بن جائے تو اس کا ترک کرنا اسے اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ جادو ٹونے، پیری فقیری مریدی اور بیعت سب کا انکار کرتے ہیں۔ کسی پیری فقیری کے قائل نہیں۔ جادو ٹونے پر آپ کی وضاحت بہت پختہ ہے۔ رسول پاک پر کیے گئے جادو کی بھی بہت عمدہ وضاحت دیتے ہیں۔ جانے کیوں پروفیسر صاحب سیاسی پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ غلط پیشن گوئیاں کرتے ہیں؟ اگر پیشن گوئیاں نہ بھی کہا جائے تو ان کا اندازہ ہی کہا جائے، دونوں صورتوں میں ان کے اکثر اندازے جنہوں نے اپنے لیکچرز میں دیے زیادہ غلط ثابت ہوئے۔ 1996 میں انہوں نے اپنے لیکچرز میں کہا کہ اگلے 7 سالوں میں پاکستان میں بڑی اہم تبدیلیاں آئیں گی اور ممکن ہے تیسری عالمی جنگ بھی ہو جائے۔ یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ یہی بات شاید آپ نے 2002 یا 2003 میں پھر کہی اور یہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ پھر کسی لیکچر میں پروفیسر صاحب نے 2012 کے بعد پاکستان میں مثبت تبدیلیوں اور ایک بڑی جنگ کی بات کی، وہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ 2013 کے الیکشن میں ہارون رشید کے دعوے کے مطابق پروفیسر صاحب نے عمران خان کے 2 کروڑ ووٹ لینے کی بات کی۔ عمران نے 75 لاکھ ووٹ لیے۔ ہارون رشید نے اس کی تعویل یہ کی کہ دھاندلی ہوئی ہے، اسی وجہ سے باقی 1.25 کروڑ ووٹ نہ مل سکے، ورنہ ملے 2 کروڑ ہی تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو پروفیسر صاحب کو 2 کروڑ ووٹ نظر آگے، دھاندلی نظر کیوں نہ آئی؟ میڈیا پر نہ آنے پر ان کے دلائل بھی تضادات سے بھرپور ہیں۔ اگرچہ وہ یا ان کے شاگرد انٹرنیٹ، ویب سائٹ، کتب
اور ویڈیو لیکچر سب طریقے استعمال کر رہے ہیں تو ٹی وی پر نہ آنے پر کیا امر مانے ہے؟ اس کے باوجود وہ ٹی وی 1 پر اور ایک ٹی وی پروگرام اسرار احمد کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کر چکے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کا اشتہار آ رہا ہے تو یہ اس معاشرے کا برا چلن ہے، تو کیا کوئی اللہ کا نام میڈیا پر نہ لے؟ تصوف کی حالیہ مثالوں اور طریقہ کار کو مکمل رد کرتے ہیں، مراقبوں، چلوں اور اس قسم کی حرکات کو سخت ناپسند اور غیر ضروری جانتے ہیں۔ قرآن کا فہم بہت عمدہ ہے، سائنس کی بہت خوبصورت مثالیں دیتے ہیں، مولوی طبقے کے سخت ترین ناقد ہیں، مسلمانوں کے زوال کی درست تشریح کرتے ہیں کہ ہم تقلید میں مارے گئے، لیکن کبھی کبھی سائنس سے اسلام کو جوڑنا حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ سگریٹ پینے کی اتنی چاہت ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس سگریٹ پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک اسکالر کے طور پر تو ان کی اس بات پر کوئی خاص اعتراض نہیں اٹھتا، مگر اگر ان کے شاگرد اور پیروکار ان کو صوفی سمجھتے ہیں اور پروفیسر صاحب بھی رواداری میں اپنا تذکرہ کرتے ہوئے ہم صوفی کہہ جاتے ہیں اور نفس پر ان کا اتنا کام ہو، پھر ایک سگریٹ کی عادت کی اتنی مجبوری انسان پر اچھا تاثر نہیں چھوڑتی۔ ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ سگریٹ وغیرہ پینے سے انسان غیر ضروری حرکتیں بند کر دیتا ہے، جسے ناک کان وغیرہ میں انگلیاں ڈالنا۔ سٹیج پر ادھر ادھر کی مشہور شخصیات کو بٹھایا جاتا ہے، پروفیسر صاحب کی سب سے اونچی ایک شاہانہ کرسی ہوتی ہے، یہ ان کی سادہ شخصیت سے میل نہیں کھاتی، البتہ آج کے دور میں یہی رواج عام ہے۔ پروفیسر صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا تھا، بہت سے لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک نام بلال کتب کا لیا تھا۔ مزید کہا کہ بلال کتب یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کو یوز کر رہا ہوں، اس لیے ہم الگ ہو گئے۔ جنرل شاہد عزیز کے پروفیسر صاحب پر پلاٹ لینے کے الزامات اور ایک حاضر سروس ISI کے سینئر آفیشل کے پروفیسر صاحب پر الزامات کہ آپ فوج کی درپردہ پشت پناہی اور حمایت پر فوج کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ اس آفیشل کا کہنا تھا کہ آپ کو سرکاری طور پر صوفی بنایا گیا۔ بہرحال یہ امکانہ اور حسد پر مبنی الزامات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت پروفیسر صاحب بھی دے سکتے ہیں۔ موجودہ دور کی تمام تر اسلامی طریقوں کو ناکام گردانتے ہیں۔ خود تو ہر کسی کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں، مگر ان کے ارد گرد ایک چاپلوس ٹائپ گھیرا تنگ کرنے والی چند افراد پر مشتمل ایک مخلوق کا اثر و نفوذ بہت بڑھ چکے ہیں۔ یہ نہ تو اپنے من پسند افراد کے علاوہ کسی کو ملنے دیتے ہیں، نہ پروفیسر صاحب کی جان چھوڑتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس کی وجہ سے پروفیسر صاحب کو پہلی بار ملنے والوں پر پروفیسر صاحب کا برا تاثر پڑتا ہے۔ جمہوریت کے مخالف ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ اللہ پر چھوڑ دو تو اللہ آپ کو اچھا بندہ دے دے گا۔ یہ امریکن طرز کے صدارتی انتخاب کے حامی ہیں۔ غزوہ ہند، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کئی احادیث کے معیار پر پوری نہ اترنے والی مبینہ روایات و احادیث کو بھی روانی اور تواتر سے بیان کرتے ہیں اور اس غزوہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ نعیم حمادی، جن کو کچھ مورخ اور محدثین جھوٹا کہتے ہیں، ان کی عجیب و غریب اور اکثر احادیث کے لیول سے کم تر باتوں کو بطور حدیث سمجھ کر پیش کرنا ایک امکانہ عمل لگتا ہے۔ طالبان اور ان کی فکر کے سخت ناقد ہیں، تبلیغی جماعت کے طریقہ کار کے بھی قائل نہیں۔ اس بارے میں پروفیسر صاحب شاید ڈاکٹر اسرار کے ساتھ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے کھل کر اس تبلیغی سٹائل کی نفی کی۔ علم الاسماء کا علم کچھ لوگوں کے دعووں کے مطابق پایا جاتا ہے۔ نام سن کر دوسروں کی شخصیت کی پرتیں کھل جانے والی باتیں مبالغہ آمیز لگتی ہیں۔ تھیوری آف ایولیوشن کو اسلام اور انسان کے مادی وجود سے جوڑتے ہیں۔ ان کے خیال میں آدم سے پہلے بھی انسان زمین پر موجود تھا، تبھی فرشتوں نے اس کے قتل و غارت کرنے کی بابت اشارہ کیا۔ آگے چل کر اس پر اللہ کی تجلی آئی اور اس کا ذہن دوسرے ہومو سیپین سے بڑھ گیا۔ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے انسان وہ وقت یاد کرو جب تم زمین پر کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے مرلہ وار زمین پر پیدا کیا۔ ذاتی طور پر میں پروفیسر صاحب سے لاکھ چاہنے کے باوجود کبھی متاثر نہیں ہو سکا۔ یقیناً پروفیسر صاحب بڑے انسان ہیں۔ اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہر شخص کی ذاتی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔